من ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السحر. کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو سوائے پیاس کے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملتا. کتنے ہی شب بیدار ہیں جنہیں بے خوابی کے سوا شب بیداری سے کچھ نہیں ملتا. وہ رات کو جاگتے بھی ہیں تو کچھ نہیں کماتے. اس لیے خصوصاً اپنا جائزہ کہ کہیں روزہ رکھ کے ایسے کام تو نہیں ہو رہے جس سے سب صفائی ہو رہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ نے صحابہ سے فرمایا ممبر لاؤ. صحابہ ممبر لائے. آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین, تیسری پہ چڑھے تو فرمایا آمین. جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی. فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش حاصل نہ کی. جس کو پورا یہ مہینہ ملا اور پھر اس نے بخشش نہ کرائی تو آپ نے اس کے جواب میں آمین کہا. آپ اپنے آپ سے پوچھئے جب رمضان کا آخری دن ہو تھوڑی دیر کو اعتکاف بیٹھ جائیے. لوگ عید کی خوشی میں اچھل کود کر رہے ہوں, آپ کیا کیجئے کہیں تنہائی میں جا کے بیٹھیے, اپنا جائزہ لیجئے کیا 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 نہیں کیا, کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا, اور اپنے اندر سے پوچھئے کیونکہ انسان کو خود پتا ہوتا ہے کیا واقعی میرا رمضان ایسا گزرا کہ میری بخشش ہو چکی. کیونکہ ٹھیک ہے ہمیں غیب کا نہیں پتا, اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے ہم ججمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن ایک ججمنٹ دل کے اندر بھی ہوتی کہ ہاں واقعی. کیونکہ نیکی کیا ہے جس کام کے کرنے سے تجھے اطمینان ہو, اور برائی کیا ہے الاثم ما حاک فی نفسک, جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تو برا جانے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہیں. اور دوسری سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رکھا تو فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت جس نے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. میں نے اس کے جواب میں کہا آمین. اور اسی طرح اس شخص پر بھی ہلاکت جس نے آپ کا نام سنا اور پھر درود شریف نہ پڑھا. اور آخری بات یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ فيه كفر ما قبله. جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا, بچنے والی چیزوں سے بچا, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی رمضان نصیب فرمائے کہ واقعی جب رمضان گزرے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں. آمین. دعا سے پہلے ایک دو باتیں دیکھیے, 2-3 چیزیں اور بس ٹپس کے طور پر کہنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ رات کو اگر آپ تراویح کے بعد جلد سوئیں تو انشاءاللہ دن کو بھی فریش رہیں گے اور صبح بھی آپ جلدی اٹھ سکیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان سارے دن کے بعد شام کو کھانا پینا شروع کرتا ہے, پھر تراویح میں کچھ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بڑا فریش ہو جاتا ہے انسان. اب دل چاہتا ہے کوئی گپ شپ کریں, کوئی ملے, میل ملاقات, ادھر ادھر آنا جانا, بہت مزہ آ رہا ہے. نہیں, اس وقت میں اپنے آپ کو سونے کے لیے, آپ دیکھیے روزہ تو ہے ہی ہے کہ جب سونے کو دل نہ چاہے تو کہو سو, اٹھنے کو دل نہ چاہے تو اٹھو, جب کھانے کو دل نہیں چاہتا سحری کو کھاؤ, جب کھانے کو دل چاہ رہا نہیں کھاؤ. ہر چیز نفس کے خلاف ہو رہی ہے نا, اسی سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے انسان کو. تو اس میں یہ ہے کہ رات کو جلد سے. ایک اور چیز یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کا بہت اہتمام کریں, کیونکہ بہت سے لوگ اس معاملے میں بے فکر رہتے ہیں. اس سے پھر آپ دیکھیے اتنی لمبی نمازیں بھی پڑھیں اور آپ کا وضو ٹھیک نہ ہو, آپ کا غسل صحیح نہ ہو, آپ کی باقی طہارت کے لوازمات پورے نہ ہوں. اس لیے میں چاہوں گی کہ رمضان میں اگر کتاب الطہارہ کا ایک دفعہ پھر مطالعہ اپنے طور پر کر لیں کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں چھٹ رہی. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی جو پسند ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے, مسک ایک خوشبو ہے, اس سے بھی زیادہ کستوری جس کو بولتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسواک نہ کریں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے اس لیے ہم ایسے ہی چھوڑے ہوئے اپنے آپ کو. روزے میں جو اسٹک کا مسواک ہوتا ہے اس کو کثرت کے ساتھ کریں, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی عبادت میں اور زیادہ لطف آئے گا, آپ کو نمازوں میں اور دل لگے گا. اور اسی طرح استنجے کو بہت کیئرفلی, لیکن مبالغہ نہیں کریں طہارت میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا تھا کہ لوگ طہارت میں مبالغہ کرنے لگیں گے. تو مبالغہ نہیں, لیکن
نجاست سے پرہیز ضروری ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز ضروری ہے، وضو کرتے وقت سارے اعضاء کو خوب مل کے دھونا ضروری ہے، نہانے کی ضرورت ہو تو نہانے میں طہارت کی جو فرائض ہیں اس کو پورا کرنا ضروری، کیونکہ فرض غسل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ وضو نہ ہو، یعنی کلی اور ناک میں پانی نہ ڈالا جائے اور پورے جسم پہ پانی نہ بہایا جائے۔ اسی طرح مینسز کے بارے میں خواتین بعض اوقات کیئرلیس ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں 10 بجے تک اگر آپ پاک ہو گئے تو روزہ ہو گیا۔ نہیں، اگر سحر کا وقت گزر گیا اور اوپر 10 منٹ بعد بھی آپ پاک ہوئے تو روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پاک ہونے پر۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر جنابت کا غسل کرنا ہے تو وہ اذان کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن پیریڈز میں اگر آپ کی بلیڈنگ یا آپ کی صفائی نہیں ہوئی سحری کے وقت، جبکہ سحری ختم ہو جاتی ہے اور آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، بعد میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اب شاید آپ صاف ہو گئے ہیں یا 10 بجے تک آپ صاف ہو گئے، تو وہ اس دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ اگر آدھے دن میں روزہ ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو پورا کرتے ہیں، یا کچھ کھاتے ہی نہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ روزہ ختم بھی ہو جائے تو کچھ نہیں کھاتے کہ نہیں وہ ہمیں سارے روزے کا ثواب ملے گا اگر ہم شام تو کچھ نہیں کھائیں گے۔ نہیں، روزہ ختم تو اب کھانے سے پرہیز کس لیے؟ اگر ضرورت ہے دوا کی، کہیں سر درد ہو رہا ہے، پیٹ درد ہو رہا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ بلا وجہ حلال کو حرام نہ کریں اور بلا وجہ ممنوع کو اپنے لیے جائز نہ کریں۔ اسی طرح اگر روزہ کھلنے سے صرف 5 منٹ پہلے آپ کو پیریڈ شروع ہو گئے تو روزہ گیا، اس کو دوبارہ رکھنا ہوگا۔ ہاں ثواب آپ کو پورا دن روزہ رکھنے کا مل گیا، لیکن جو فرض ہے وہ نہیں ادا ہوا۔ فرض کی ادائیگی کے لیے آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا۔ ابھی چونکہ ٹائم ہے تھوڑا سا میں سوالوں کے جواب دے دیتی ہوں۔ ایسا ہے کہ کسی نے پوچھا ہے آپ کس آیت یا حدیث کو بنیاد بنا کر 1 سال زکوٰۃ پہلے ادا کرنے کی بات کر رہی ہیں؟ اگر آپ اس کا ریفرنس چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے صلاح الدین یوسف کی زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر، میں نے اس میں پڑھا ہے، مجھے زبانی اس وقت ریفرنس یاد نہیں، دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے میرے خیال میں، صلاح الدین یوسف کی کتاب ہے زکوٰۃ کے مسائل، اس میں آپ کو ریفرنس مل جائے گا انشاءاللہ۔ بعض عالم کہتے ہیں کہ اگر کتنا بھی غریب ہو، اس کے گھر میں ٹی وی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ویسے کرنا تو ایسا ہی چاہیے، ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب بچے اگر بھوکے مر رہے ہیں تو بچوں کو تو نہیں ان کی سزا دی جا سکتی نا جو کچھ ماں باپ کر رہے ہیں۔ سحری اور افطاری کا مسنون غذا، مسنون تو کھجور ہی ہے اور اس کے علاوہ پانی ہے، باقی تو ہر علاقے کی اپنی غذائیں ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ کو سرید بتاؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو ہو سکتا ہے یہاں اس کی ریسیپی کسی کو بھی نہ پتا ہو۔ اپنا اپنا جو بھی آپ کا اسٹیپل فوڈ ہے آپ اس کو کھائیے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اور اسراف میں آپ کو معلوم ہے کیا آتا ہے؟ حدیث کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ چیز بھی اسراف میں شامل ہے کہ انسان ہر وہ چیز کھانے لگے جس کو اس کا دل چاہے۔ کھانے میں اسراف کیا ہے؟ ہر وہ چیز کھانے کے پیچھے پڑ جانا جس کو کھانے کو دل چاہ رہا ہو۔ آج کل زیادہ تر گھروں میں یہ فیشن بنا لیا گیا ہے کہ لڑکیاں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں گھر کے کام چھوڑ کے اور گھر کے بڑوں پر ذمہ داری ڈال دیتی ہیں۔ تو میں سب لڑکیوں کو نصیحت کروں گی کہ اپنی والداؤں کو آپ اعتکاف بٹھائیں اور خود گھر کے کام کریں، اگر والدائیں راضی ہو جائیں۔ کیا صدقہ زکوٰۃ وغیرہ ضرورت مند کو دیں تو اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ یہ تمہارے بچوں کی عیدی ہے، جیسے غریب ماسی یا غریب رشتہ دار کے بچوں کو 100-200 ان کو عیدی کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ آپ دے سکتے ہیں اس طرح، لیکن ان کو فیل ہو کہ یہ دوسری طرح کی عیدی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کے آپ کے بچے کو عیدی دینے لگے، یہ سٹائل نہ ہو۔ یعنی ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ عیدی کے نام پر کیا دے رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ لفظ زبان سے کہیں یہ صدقہ ہے آپ کے بچوں کے لیے، اس طرح کون لے گا؟ اور کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہ کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہے، کیوں بول رہے ہیں عیدی یا کچھ اور؟ ایسا نہ ہو کہ اس لفظ سے کوئی دھوکہ کھا کے اس کو ایسی عیدی سمجھے جس کو لوٹانا اپنے اوپر لازم سمجھے۔ مجھے نہ مسجد جانے کی اجازت ہے نہ قرآن حفظ ہے، اس صورت میں تراویح کیسے پڑھی جائے؟ اس صورت میں جتنی آپ کو صورتیں یاد ہیں نا اتنی صورتیں آپ ہر رکعت میں، مثلاً اگر آپ کو 8-10 یاد ہیں تو 2-2 رکعتوں میں وہ 5-5 صورتیں ایک رکعت میں پڑھ لیں مثلاً۔ اور آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ ایک آیت کر کے رمضان میں کچھ اور صورتیں یاد کر لیں، تو رمضان میں اس کا یاد کرنا آسان بھی ہو جائے گا۔
اور اسی یاد کیے ہوئے کو تراویح میں پڑھ لیں. ہمارے ایک استاد تھی، انہوں نے اپنے شاید بھائی کا واقعہ بتایا تھا کہ ان کے بھائی نے رمضان میں صرف 1 مہینے میں روزانہ دن کو 1 پارہ یاد کر کے رات کو تراویح میں پڑھتے تھے، اور 1 مہینے میں قرآن حفظ ہو گیا تھا ان کا. یہ فرسٹ ہینڈ معلومات ہے جو مجھے براہ راست ہماری ٹیچر نے بتائی تھی. تو بات یہ ہے کہ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو ہمت کریں. اب جیسے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ایڈوانس کورس میں سورت سجدہ یاد کر لی ہے، ملک کئی لوگوں نے یاد کر لی، سورت دخان پوری ہوگی ماشاءاللہ. دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ صورتیں ان کو زبانی آئیں گی اور آ گئی. ہاں تو اس لیے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ نے صلاحیت دی ہے. رمضان میں آپ کہیں نہیں جا سکتے، رونا نہیں ہے آپ نے بیٹھ کے، قرآن حفظ شروع کر دینا ہے. سورت یاسین یاد کر لیں، سورت ملک یاد کر لیں، روز تراویحوں میں مہینہ بھر پڑھیں، ساری زندگی نہیں بھولیں گے. اتنی پریکٹس انشاءاللہ ہو جائے گی. اگر کسی نے پیریڈز کے چھٹے ہوئے روزے کئی سال کے نہ رکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اور صدقہ کرنے سے پہلے ان کا کفارہ فوری دے دیں اور رمضان کے بعد پھر ان کی قضا رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ زندگی کا نہیں پتا ہوتا نا، خدا نہ خواستہ چلے جائیں دنیا سے تو ایٹ لیسٹ اس کا جو فدیہ ہے وہ تو آپ ادا کر دیں. کیونکہ ویسے بھی ایک رمضان کے بعد اگر دوسرے تک نہیں رکھیں تو فدیہ اور قضا دونوں ہوتی ہے. نیت کو خالص رکھنے کے لیے ٹپس بتائیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو یہ دیکھا کریں کہ کسی سے نیکی کر کے آپ بدلے کی توقع تو نہیں رکھتے، اور اگر آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا اور اس نے آپ کو جواب میں کچھ بھی شکریہ ادا نہیں کیا تو آپ کا دل تو نہیں خفا. اگر دل خفا ہو تو اس کو پرولونگ نہیں کرے، فوراً اپنے دل سے نکالے کہ جب میں نے اللہ کے لیے کیا تو مجھے ناراضگی کس بات کی. اور اسی طرح چھپا کے کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. ہماری ماسی جو دائمی مریض ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. اس صورت میں کیا کریں؟ غریب ہونے کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتی، آپ ان کی طرف سے دے دیں. آپ کی ماسی ہے نا، خدمت آپ کی کرتی ہیں، آپ ان کی خدمت کریں. کیا خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جبکہ ایک درس میں نے سنا کہ عورتیں بھی اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھ سکتی ہیں. دیکھیے یہ اختلافی معاملہ ہے، پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے سب. بات یہ کہ اعتکاف تو مسجد میں، قرآن میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اب ہماری مشکل یہ کہ یہاں مسجدوں میں انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا عورتیں بالکل ہی نیکی سے محروم رہ جائیں؟ تو پھر یہ ہے کہ بیٹھ جائیں گھر میں. کیا ہو سکتا ہے؟ جس کا شوق ہے وہ کہاں جائے؟ جب کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو پھر گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں. کچھ لوگ روزے سے پہلے سگریٹ پیتے ہیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے آپ سگریٹ حلال اور طیب میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کلوا من طیبات ما رزقناکم. طیبات، سگریٹ طیبات میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں پینا چاہیے. اور رمضان اچھا موقع ہے سگریٹ چھوڑنے کا. اپنے گھر والوں کی مدد کیجیے اس معاملے میں. کسی نے لکھا ہے میرا نام نینسی یوف ہے، میں جرمنی سے آئی ہوں. میں نے کبھی اسلام کے بارے میں نہیں پڑھا تھا، آپ کی کیسٹ سن کر میں نے الہدا میں داخلہ لیا. مجھے اب پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے. مسلمانوں کے بارے میں میرا خیال غلط تھا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے آج میں ایک سچی مسلمان ہوں. آپ کی کلاس میں آنے کے بعد میں نے اردو بھی سیکھی ہے. آپ کو ملنے کا شوق تھا، آج وہ بھی پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو استقامت عطا کرے. الحمدللہ. اگر نوکر روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے. جی ہاں، تاکہ وہ روزہ رکھنے لگے. اگر آپ نے اس کے ساتھ سختی کا سلوک کیا تو پھر تو وہ بالکل بھی نہیں رکھے گا. اس کو آپ بتائیے کہ روزہ کیوں ضروری ہے، آپ اس کو سکھائیں. اس کی تربیت آپ پہ ذمہ داری. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے گھر کی نگران ہے، ہاں، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. نوکر جو ہے وہ گھر میں ہی شامل ہے نا، بچوں جیسے ہی ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ ہوگی. ان کو بھی دین سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی موقع فراہم کریں. چلیے اب دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما، ہمیں اس رمضان میں بہترین نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ رمضان اس طرح گزرے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، قبولیت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری ریاکاریاں ہم سے دور فرما دے، ہمیں اور اخلاص عطا فرما دے، ہمیں سنت کی صحیح پیروی کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ اپنے پسندیدہ اور مقرب بندوں میں شامل کر لے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنے رستے پہ چلنا سکھا. یا اللہ تو سب کے دلوں کو باہم جوڑ دے. یا اللہ سب میں اتفاق و اتحاد پیدا کر دے. یا رب العالمین تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللہم لا مانع لما أعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ربنا تقبل منا. یا اللہ جو ہمارے عزیز رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش فرما. ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما. یا ارحم الراحمین تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ جنہوں نے ہم سے یہ تعاون کیا اس جگہ کے لیے ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.